بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اچانک ایک دن مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تو میری ماں نے میری بیوی کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا کہ تو منحوس ہے، تیری وجہ سے میرے بیٹے کی نوکری چلی گئی۔ مجھے بہت طیش آیا اور اماں کو ہاتھ سے پکڑ کر اولڈ ہوم چھوڑ آیا تاکہ مجھ پر جان چھڑکنے والی بیوی سے جھگڑے نہ۔ ایک دن میری بیوی مجھے بولی کہ جب تک آپ کی نوکری نہیں لگ جاتی میں آپ کی مدد کر دیا کروں گی۔ مجھے سامنے والی کوٹھی میں صفائی ستھرائی کا کام مل گیا ہے، آپ کو قسم ہے میری، مجھے اجازت دے دیں۔ میں مجبوراً مان گیا اور اپنی وفادار بیوی پر بہت پیار آیا جو میری خاطر نوکرانی بن گئی تھی۔ ایک دن مجھے بہت اچھی کمپنی سے جاب کی آفر آئی تو میں بہت خوش ہوا اور فوراً اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنانے اس کوٹھی کے اندر چلا گیا، اور جو ہی میری نظر میری بیوی پر پڑی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میں سارا دن نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ تھکن سے میرا بدن چور چور تھا۔ میں اب گھر جا کر بس آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کہاں معلوم تھا کہ گھر میں بھی آرام میسر نہیں آئے گا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا میں نے گھر کی دہلیز پر اپنی بیوی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے پاس ہی اس کا سامان بھی پڑا ہوا تھا اور وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ میں ایک دم سے گھبرا گیا۔ میں جلدی سے اپنی بیوی کی جانب بڑھا اور بولا، نایاب تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح بیٹھی رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ روتے ہوئے بولی، مجھے امی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی، امی نے مجھے کہا کہ تم منحوس ہو، تمہاری نحوست کی وجہ سے میرے بچے کی نوکری چلی گئی۔ جب تمہارے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو لاکھوں کماتا تھا، لیکن اب تو روپے روپے کو محتاج ہو گیا ہے۔ میں چڑ گیا تھا۔ ایک تو مجھے اپنی ملازمت کی فکر تھی اور دوسری طرف امی نے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ڈالا ہوا ہوتا تھا۔ میں نے نایاب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھنے کو کہا۔ میں اس کا سامان اٹھا کر گھر لے گیا تو امی غصے سے بولی، تو پھر اس نحوست کی پوٹلی کو گھر لے آیا ہے؟ اسے گھر سے نکال دے تاکہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ میں چڑ کر بولا، امی آپ یہیں پر خاموش ہو جائیں، میں آج کے بعد آپ کے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ نایاب میری بیوی ہے، میرے گھر کی عزت ہے۔ امی سخت بدمزہ ہو گئی تھی مگر میری بات مان کر خاموش ہو گئیں۔ نایاب سارا دن خاموشی پھرتی رہی تھی۔ میں نے ایک دو بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چپ ہو جاتا تھا۔ رات میں جب میں سونے کے لیے لیٹا تو نایاب بولی، حمزہ آج جب میں گھر کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی تب میں نے ایک مولوی کو اس محلے سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کون تھا؟ نایاب ہمارے محلے میں نئے آنے والے مولوی کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا، میں مولوی صاحب کے متعلق زیادہ کچھ تو نہیں جانتا، لیکن 2-3 مہینے پہلے ہی وہ یہاں پر آئے ہیں۔ نایاب بولی، ان کا گھر کدھر ہے؟ تو میں نے اسے بتایا، ساتھ والے جمشید صاحب کے بازو میں ہے ان کا گھر۔ نایاب میری بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ میں بھی سارے دن کا تھکا ہوا تھا اس لیے جلد ہی سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو مجھے ایک بالکل نئی نایاب ملی تھی۔ وہ تو بالکل پہلے جیسی رہی ہی نہیں تھی۔ اس کے انداز میں اس قدر ٹھہراؤ تھا کہ میں تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ اس نے سر پر چادر اوڑھی اور بولی، حمزہ میں مولوی صاحب کے گھر جا رہی ہوں، ان سے میں نے کچھ وظائف پوچھنے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ 2-3 گھنٹے گزار کر ہی آئی تھی۔ جب وہ آئی تو میں نے اس سے پوچھا، نایاب تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تو وہ بولی، میں ان سے لمبے چوڑے وظائف لینے لگی تھی۔ ایک وظیفہ میں نے آپ کی ملازمت کے لیے لیا، دوسرا وظیفہ میں نے گھر کے حالات بہتر بنانے کے لیے لیا تھا۔ مجھے نایاب میں اس قدر بدلاؤ کی امید نہیں تھی۔ نایاب ایک چلبلی سی لڑکی تھی جسے ہر وقت اپنی فرمائشوں کی پڑی رہتی تھی۔ امی نے اسے ایک بار منحوس کیا بول دیا، اس کی تو مکمل شخصیت ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ دل ہی دل میں امی کا مشکور تھا میں کہ انہوں نے میری بیوی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ میری زندگی تلخیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں صبح سے شام تک ملازمت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ امی ہر وقت بڑبڑاتی رہتی تھیں جبکہ نایاب خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن نایاب بولی، حمزہ میں نے سنا ہے کہ ساتھ والے گھر میں ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، اگر مجھے اس گھر میں کام کرنے کی آپ اجازت دے دیں، میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں بولا، نہیں بالکل نہیں نایاب، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو تمہیں اپنی گھر کی ملکہ بنانے کے لیے لے کر آیا تھا، میں تمہیں کسی کے گھر کی ملازمہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو نایاب بولی، حمزہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، جیسے ہی آپ کو ملازمت مل جائے گی میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی اور کے گھر میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتا،
لیکن وقت کا تقاضا یہی تھا کہ میں نایاب کو کام کرنے کی اجازت دے دیتا۔ میری گردن نایاب کے احسان سے جھک گئی۔ میں اس کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی نایاب سامنے والی کوٹھی میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی اور میں نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہتا۔ میں گھر آتا تو امی مجھے 100 باتیں سناتی تھیں، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد ہی نایاب بھی گھر آ جاتی تھی۔ اس کے چہرے سے تھکن صاف نظر آتی تھی۔ میرا دل ایک دم سے مرجھا جاتا تھا۔ نایاب گھر آ کر صاف ستھرا لباس زیب تن کرتی اور مجھ سے اجازت لے کر مولوی صاحب کے گھر چلی جاتی۔ مجھے نایاب کا یوں روز روز مولوی صاحب کے گھر جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن میں اس کو روکنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ وہ مجھے کہہ کے جاتی تھی، میں مولوی صاحب کے گھر سے کچھ دینی مسائل سیکھنے جا رہی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ شاید مجھے نایاب کا مولوی صاحب کے گھر جانا اس لیے پسند نہیں تھا کہ میرے دل میں چور تھا۔ میں ایک معمولی شکل و صورت رکھنے والا 35 سال کا مرد تھا، جبکہ مولوی صاحب 27-28 سالہ خوبرو جوان تھے۔ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی پر شک کر رہا تھا۔ نایاب تو ایک بہت ہی اچھی اور فرما بردار بیوی تھی۔ وہ میرے ساتھ اتنے کڑے وقت میں بھی وفا کر رہی تھی۔ آج سے 5 ماہ قبل جب میری نایاب کے ساتھ شادی ہوئی تب ہمارے گھر میں ہر چیز وافر مقدار میں تھی۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا۔ ہمارے گھر نوکر چاکر بھی تھے۔ میری کمپنی نے مجھے ایک بہت ہی پوش علاقے میں گھر دیا ہوا تھا، لیکن شادی کے محض 4 ماہ کے بعد ہی میری دنیا ہی پلٹ گئی تھی۔ کمپنی میں موجود میرے کولیگ نے ذاتی انات کے تحت مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ اس نے میرے سامان میں باس کی گھڑی چھپا دی تھی، جس کا علم تو میرے فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ اچانک کمپنی میں شور اٹھا کہ باس کی گھڑی چوری ہو گئی ہے۔ ایک ایک ملازم کی تلاشی لی گئی تھی، لیکن میری بدقسمتی یہ کہ وہ گھڑی میرے سامان سے برآمد ہوئی تھی۔ میرے باس نے اسی وقت مجھے جاب سے فائر کر دیا اور کمپنی کی طرف سے ملنے والی مراعات یعنی گاڑی اور گھر بھی واپس لے لیا۔ ہم تو سڑک پر ہی آ گئے تھے، لیکن یہ تو میرے دوست کی مہربانی تھی کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب مجھے ایک نئے محلے میں آئے ہوئے 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ میرے دوست کا گھر بھی ایک پوش علاقے میں ہی تھا۔ ہمارے ارد گرد کافی امیر لوگ تھے، اسی لیے انہوں نے میری بیوی کو ملازمت پر رکھ لیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ کسی طور مجھے ملازمت مل جائے تاکہ میں اپنی بیوی کو پہلے جیسا سکھ دے سکوں۔ شروع میں نایاب بہت ہی چلبلی سی لڑکی تھی۔ وہ مجھ سے کھانے کی فرمائش کرتی، نئے نئے کپڑے منگواتی، مجھے ہر روز سیر پر لے جانے کو کہتی۔ سونے کے تحائف تو میں اکثر اس کو دیتا ہی رہتا تھا، لیکن میں نے نایاب کو کبھی بھی شکر گزار نہیں پایا تھا۔ اسے ہمیشہ اور کی ہی ضرورت تھی، اسے ہر چیز کم ہی لگتی تھی، وہ ہمیشہ زیادہ کی تلاش میں ہی رہتی تھی۔ لیکن میں کبھی نایاب کی ان حرکتوں سے خائف نہیں ہوا تھا۔ میں اس کو بھی نایاب کی ادا ہی سمجھتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حالات بدل گئے، مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا۔ نایاب بھی بہت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتی، لیکن میرے پاس کچھ ہوتا تو میں اس کی فرمائش پوری کرتا نا۔ جب شام کو میں خالی ہاتھ آتا تو نایاب مجھ سے جھگڑنے لگتی تھی۔ میری زندگی کا سکون تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا، لیکن میری امی کے ایک جملے نے ہی نایاب کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ امی نے نایاب کو جس دن گھر سے باہر نکال دیا تھا اور اس کو منحوس کہا تھا، اس کے بعد نایاب کافی سنبھل گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے نہ کوئی بیجا فرمائش کی تھی اور نہ ہی مجھ سے لڑائی جھگڑا کیا تھا، بلکہ وہ تو میری خاطر ملازمت تک بن گئی تھی۔ پھر وہ ہر روز مولوی صاحب کے گھر جا کر ہمارے رزق کی کشادگی کے لیے وظیفہ بھی لے کر آتی تھی، لیکن پھر بھی کوئی چیز مجھے اندر سے بے چین کیے ہوئے تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں نایاب پر شک سا ہونے لگا تھا۔ جب تک وہ ساتھ والی کوٹھی میں ملازمت کرتی رہتی تب تک تو مجھے سکون ہوتا، لیکن جیسے ہی گھر آ کر وہ صاف ستھرا لباس پہن کر مولوی صاحب کے گھر جاتی تو میرے دل میں کھلبلی سی ہونے لگتی تھی۔ میں صبح کا کام پر نکلا تو دوپہر کے کھانے کے لیے گھر لوٹا تھا۔ امی مجھے کھانا دے کر بولی، حمزہ تو نے اپنی بیوی کے چال چلن میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی؟ میں بولا، امی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بیٹا تو اپنی بیوی پر گہری نظر رکھ۔ جب عورت میں اس قدر تبدیلی آ جائے کہ وہ یا تو طوفان کی طرح بے قرار ہو جائے یا پھر سمندر کی طرح پرسکون ہو جائے تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ تیری بیوی بکھرے ہوئے طوفان سے پرسکون سمندر کی مانند ہو گئی ہے، اس کی فکر کر۔ میں گہری سوچ میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نایاب کو مولوی صاحب کے گھر جانے نہیں دوں گا۔ شام میں جب نایاب کام سے واپس لوٹی تو وہ مجھ سے بولی، حمزہ میں مولوی صاحب کے گھر سے وظیفہ لینے جا رہی ہوں۔ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا تھا۔ میں سخت لہجے میں بولا، نہیں نایاب، آج تم کوئی وظیفہ لینے نہیں جاؤ گی، بلکہ مجھے ایک پرچی پر لکھ کر دو کہ تمہیں کس چیز کے لیے وظیفہ چاہیے، میں وہ لے کر آتا ہوں۔ نایاب ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی اور اس کا پریشان سا چہرہ
مجھے پریشانی میں ڈال گیا تھا۔ پھر اس نے مجھے ایک پرچی پر شوہر کی محبت حاصل کرنے کا وظیفہ لکھ کر دیا تھا۔ میں مولوی صاحب کے گھر گیا تو انہوں نے مجھ سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں بولا، مولوی صاحب ہر روز میری بیوی آپ سے وظیفہ لینے آتی ہے، اس نے آپ کے لیے یہ پرچی بھیجی ہے۔ مولوی صاحب بولے، جی میں جانتا ہوں، وہ ہر روز میری بیوی سے دین کے مسائل پوچھنے آتی ہے۔ پھر مولوی صاحب نے ایک پرچی پر مجھے وظیفہ لکھ کر دے دیا تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا تب لگا جب میں نے مولوی صاحب کے منہ سے ان کی بیوی کا لفظ سنا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ مولوی صاحب اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر میں مقیم ہیں۔ مجھے اپنی سوچ پر بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے کیسے اپنی وفادار بیوی پر شک کیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری بیوی میں یہ بدلاؤ صرف اور صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی آیا ہے۔ میرے کندھوں سے بھاری بوجھ سے رکھ گیا تھا۔ اب میں نہایت خوش تھا۔ یوں ہی ملازمت کی تلاش میں میرے جوتے گھس کر رہ گئے تھے، لیکن آخر کار میری دن رات کی محنت کام آ گئی۔ اللہ نے میری ماں کی دعائیں اور میری بیوی کے وظیفے قبول کر لیے اور مجھے ایک بار پھر سے ملک کے نامور ترین ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ میں تو خوشی سے اچھل ہی پڑا تھا۔ مجھے کمپنی سے جوائننگ لیٹر مل گیا تھا اور کمپنی ہی کی طرف سے مجھے گھر اور گاڑی بھی مل گئی تھی۔ میں سیدھا گھر جا کر امی سے لپٹ گیا۔ میں نے امی کو مبارکباد دی۔ امی بھی خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نایاب کو یہ خوشخبری کوٹھی میں جا کر سناتا ہوں۔ میں فوراً ہی کوٹھی کی جانب چل پڑا تھا۔ میں نے چوکیدار سے کہا، میں اس کوٹھی میں کام کرنے والی نایاب کا شوہر ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ چوکیدار نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے وہ مجھے پاگل سمجھ رہا ہے۔ وہ بولا، ارے جاؤ جاؤ بھائی صاحب، یہاں سے کہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے تم لوگ؟ یہاں پر کوئی نایاب وایاب کام نہیں کرتا۔ میں تو چوکیدار کی بات سن کر دنگ ہی رہ گیا۔ میں بولا، چوکیدار صاحب جا کر چیک کرو، میری بیوی نایاب اسی کوٹھی میں کام کرتی ہے۔ پھر اس چوکیدار نے گھر میں جھانک کر ایک ملازمہ کو اشارہ کر کے بلایا تھا۔ وہ بولا، اس کو بتا رہی کیا نایاب نام کی کوئی لڑکی ہمارے کوٹھی میں کام کرتا ہے؟ وہ عورت بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، نہیں صاحب جی، اس گھر میں تو کوئی نایاب نام کی لڑکی کام نہیں کرتی ہے، یہاں پر تو صرف میں ہی کام والی ہوں، باقی تو مالک لوگ خود ہیں۔ میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آیا۔ امی نے میری پریشانی میری شکل سے ہی بھانپ لی تھی۔ انہوں نے کہا، حمزہ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو بیٹے۔ لیکن میں نے ان کو ٹال دیا تھا۔ میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شام میں جب نایاب گھر لوٹی تو بڑی خوش سی لگ رہی تھی۔ اس کا خوش اور تر و تازہ چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ میں بولا، نایاب آج تمہیں کام سے آتے ہوئے دیر نہیں ہو گئی؟ وہ بولی، ہاں حمزہ، آج نا کام کچھ زیادہ تھا، اس سے مجھے مالکی نے روک رکھا تھا۔ میں بولا، نایاب تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، مجھے ایک بہت ہی اچھی جاب مل گئی ہے۔ اب تمہیں کسی کے گھر جا کر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نایاب کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ نایاب ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی، مگر پھر اس نے خود کو جلد ہی سنبھال لیا تھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی، حمزہ جب تک آپ کو پہلی سیلری نہیں مل جاتی تب تک مجھے اس کوٹھی میں کام کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ میں بولا، نایاب میں تمہارا بہت مشکور ہوں، تم نے مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا، لیکن اب میری مجبوری ہے۔ مجھے کمپنی کی جانب سے گھر ملا ہے، ہم سب صبح اس گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ گھر اس علاقے سے کافی مسافت پر ہے، تم یہاں کام نہیں کر پاؤ گی۔ اب نایاب صحیح معنوں میں پریشان ہو چکی تھی۔ پھر وہ بولی، حمزہ میں مالکن سے وعدہ کر چکی ہوں کہ میں 1 مہینے پہلے نوٹس دیے بغیر گھر کا کام نہیں چھوڑ سکتی، اب میں کیا کروں؟ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نایاب سے بولا، آؤ ہم تمہاری مالکن کے گھر چلتے ہیں، میں ان سے خود بات کروں گا۔ میں تمہاری مالکن کو تمہاری مجبوری بتا دوں گا، مجھے امید ہے کہ وہ ہماری صورتحال کو سمجھ جائیں گی۔ نایاب خلا میں گھورتی رہی تھی، پھر بولی، چلیں ٹھیک ہے، میں صبح تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گی۔ صبح ہوئی تو میں تیار ہو کر نایاب سے بولا، آؤ میں تمہارے ساتھ تمہاری مالکن کے گھر چلتا ہوں۔ لیکن وہ بولی، نہیں حمزہ، آج تمہاری جاب کا پہلا دن ہے، تمہیں وقت پر آفس جانا چاہیے، اگر پہلے ہی دن تم لیٹ ہو گئے تو تمہارا غلط تاثر ان پر پڑے گا، میں خود ہی مالکن کو ہماری مجبوری سمجھا دوں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ آفس کی گاڑی مجھے لینے کے لیے آ گئی تھی، اس سے میں جلدی ہی گھر سے نکل گیا تھا، لیکن میرا ذہن نایاب میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ ایک مشکوک سی لڑکی تھی، مجھے اس پر شک ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ کوٹھی میں کام کرنے کے بہانے کہاں جاتی تھی۔ میں نے نایاب کا راز فاش کرنے کا سوچ لیا تھا۔ آفس میں میرا پہلا دن تھا، مجھے مینیجر نے سارا کام سمجھا دیا تھا، اس لیے میرے باس نے مجھے لنچ بریک سے پہلے ہی چھٹی دے دی تھی۔
میں گھر واپس آ گیا تھا۔ نایاب ہر روز کی طرح کام پر گئی ہوئی تھی۔ آج پھر میں اسی کوٹھی میں چلا گیا۔ میں نے چوکیدار سے کہا، میں تمہارے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ چوکیدار نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر لرز گیا تھا۔ میری بیوی نایاب بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ وہ صوفے پر ایک خوبصورت سے مرد کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑا نایاب کو دیکھتا رہا تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تبھی نایاب کی نظر مجھ پر پڑی، مگر وہ تو بڑی ڈھٹائی سے مجھے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ اس کے چہرے پر تو کوئی ملال، کوئی ڈر مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ نایاب بولی، حمزہ اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ تمہیں یہ سب کیسے بتاؤں گی۔ ان سے ملو، یہ ہیں جنید، میرے ہونے والے شوہر۔ میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر مجھے یکدم سے طیش آیا۔ میں بولا، رافع، تم میں شرم نام کی چیز بھی ہے کیا؟ میں اتنا کہہ کر نایاب پر حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھا تھا۔ جنید نے میرا بڑھا ہوا ہاتھ روک دیا تھا۔ وہ بولا، نہیں حمزہ میاں نہیں، تم نہیں جانتے کیا کہ عورت پر ہاتھ اٹھانا کتنی بری بات ہے؟ عورت سے بدلہ لینے کے اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ جنید مسکرا رہا تھا، مگر میرا جی چاہ رہا تھا کہ سمیر زادے کا میں منہ نوچ لوں۔ میں نے نایاب کو گھور کر دیکھا اور بولا، چلو اٹھو، میرے ساتھ گھر چلو، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، اب میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، جو بھی بات ہوگی یہیں ہوگی۔ حمزہ تم اپنے دل کو تھام لو، آج میں تمہیں اپنی زندگی کا بہت ہی بڑا راز بتانے جا رہی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ جنید میرا پہلا شوہر تھا؟ نایاب کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! نایاب ابھی بھی بول رہی تھی۔ پھر میرا اور جنید کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے والدین نے میری پہلی شادی کی بات تم سے چھپا لی تھی۔ تم اچھا کماتے تھے، اس سے مجھے تم سے شادی کرنے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ پھر تمہاری جاب چھن گئی اور تم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ تمہاری ماں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس دن میں جب تمہارے گھر کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی، تب میری نظر جنید پر پڑی۔ میری سابقہ محبت جاگ گئی تھی، اس لیے میں نے جنید سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا، مگر اس سے پہلے میں مولوی صاحب سے مل کر پہلے شوہر سے شادی کے متعلق اللہ کا حکم جاننا چاہتی تھی۔ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ دوسرے شوہر سے طلاق لے کر پہلے شوہر سے شادی کرنا جائز ہے۔ اسلام میں اس عمل کو حلالہ کہتے ہیں۔ میں کام کرنے کے بہانے جنید کی کوٹھی میں داخل ہو چکی تھی۔ میں اس سے معافی مانگ کر دوبارہ اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی، مگر جنید مجھ سے سخت بیزار تھا۔ اس لیے میں ہر روز مولوی صاحب کے گھر جا کر ان سے پہلے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے وظائف لیتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا حمزہ، یہ سب میں نے تمہاری محبت میں کیا تھا؟ یہ سب تو میں جنید کی محبت میں کر رہی تھی۔ نایاب کی باتیں سن کر میرا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ نایاب نے مجھ سے طلاق مانگی تھی تو میں نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بنا نایاب کو طلاق دے دی۔ میں اس قسم کی عورت کو اپنی بیوی بنا کر گھر میں رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی نایاب کو طلاق دے کر پلٹنے لگا، مجھے جنید نے آواز دے کر روک لیا تھا۔ وہ بولا، میرے دوست ابھی ٹھہرو، میں بھی تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں رک گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ مجھے یہی کہے گا کہ آج کے بعد میری بیوی کے راستے میں مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر جنید کی بات سن کر تو میں سکتے میں ہی آ گیا تھا۔ وہ بولا، حمزہ تمہاری اور میری کہانی بہت ملتی جلتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کیا، میں نے نایاب کو طلاق نہیں دی تھی، بلکہ اس نے خود مجھ سے خلا لے لی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرے باپ کا کروڑوں کا بزنس ڈوب گیا تھا۔ ایک پارٹی نے عدالت میں دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عدالت نے کچھ عرصے کے لیے سب کچھ سیل کر دیا تھا۔ بھولی نایاب یہ نہیں جانتی تھی کہ سیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ اس نے مجھ سے خوب لڑائی جھگڑا کیا اور مجھ سے خلا لے لی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ نایاب ایک لالچی عورت ہے، اس لیے میں نے اس کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی تھی۔ نایاب نے تمہارا پیسہ دیکھ کر تم سے شادی کر لی، مگر جب تمہارے حالات بگڑ گئے اور میرے حالات سنبھل گئے تو یہ پھر سے مجھ پر مہربان ہو گئی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یوں میرے دوست، آج میں نایاب سے تمہارا اور اپنا بدلہ لوں گا۔ جنید ہنس رہا تھا۔ نایاب خوف زدہ سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جنید نے اپنی کام والی کو بلا کر کہا، اس عورت کو نایاب کو دھکے دے دے کر میرے گھر سے نکال دو۔
चौकीदार को कहना कि अगर आइंदा ये औरत दोबारा मेरे घर के बाहर नजर आई तो इसे पुलिस के हवाले कर देना। नायाब फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने हाथ जोड़ जोड़ कर जुनैद की मिन्नतें की कि वो उसे अपना ले, मगर जुनैद की मुलाजमा ने नायाब को धक्के मार मार कर इस घर से निकाल दिया था। जुनैद मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया तो मैंने जुनैद को गले लगा लिया था। नायाब जैसी औरतों का यही अंजाम होना चाहिए था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।